حافظ نعیم الرحمن جیسا لالچی اور خود غرض انسان جماعت اسلامی کے کراچی کی عمارت میں پچھلے 30-35 سال سے نہیں دیکھا۔ یہ ہے الفاظ ہے جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار کہہ لیں یا ایک سابق یوسی چیئرمین کہ جن کے یہ الفاظ ہیں، اور شاید کسی نے سوشل میڈیا پہ دیکھے بھی ہوں گے، اور اس کے بارے میں اصل میں تردید کر دوں اور اس کی اصل انفارمیشن دے دوں جو انہوں نے کہی ہی بات۔ میں ہوں انتخاب سوری۔ اچھا، اس وقت ان صاحب نے حالانکہ جماعت میں آج بھی موجود ہیں، انہوں نے یہ بات کہی اور مخالفین اس ویڈیو کو آگے یقیناً بڑھا رہے ہیں اور بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا حافظ نعیم الرحمن صاحب نے لالچی کہا ہے ان کو، اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ٹینور کو بڑھایا، دستور کو چینج کروایا۔ اچھا، میں کیونکہ اس دستور کو چینج کروانے میں میرا ایک رول تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں اس بارے میں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ انہوں نے خفیہ ملاقات نون لیگ سے کرنے کا الزام بھی لگایا، تو اس میں بھی بتاتا ہوں میں آپ کو کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمن جب تھے امیر بنے تو 2 ٹینور ہوا کرتے تھے نا جماعت اسلامی میں۔ ایک ٹینور ہوتا تھا یہ سمجھے کہ 4 سال کا، اور 4 سال کا 2 ٹینور یعنی 8 سال کے ہوتے تھے۔ میں نے ایک خط لکھا امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کو، اور بلکہ لیاقت بلوچ صاحب کے نام لکھا اور سب کو میں نے CC کیا کہ میں نے کہا کہ کراچی میں اس وقت جو بھی قیادت آتی ہے اور وہ پھر جو ہے وہ اپنا جب ٹائم پورا کرتی ہے 8 سال، اس وقت تک کہ لوگ پہچانتے ہیں، شہر میں اس کی شناخت ہوتی ہے، اور وہ جو لوگ وہ لیڈرشپ بننی چاہیے تو وہ چینج ہو جاتی ہے، چاہے وہ محمد حسین مہدی صاحب ہوں، چاہے اپنا ڈاکٹر معراج صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ حافظ نعیم الرحمن کے حوالے سے میں نے یہ خط لکھا کہ اس ٹینور کو جو ہے نا چینج کیا جائے، یعنی ختم کیا جائے، اس لیے کہ لیڈرشپ جب مختلف ہوتی ہے شہر میں ٹائم لگتا ہے اور وہ بدل جاتی ہے تو پھر لیڈرشپ پہ ہی لوگ آتے ہیں۔ اصل پوری دنیا میں لیڈرشپ پہ ہی لوگ جیتتے ہیں، اور پاکستان میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو بھی دیکھیں تو لیڈرشپ پہ ہی معاملہ چلتا رہا ہے، چاہے نواز شریف کو لے لیں، عمران خان کو لے لیں، آپ بھٹو کو لے لیں، آپ الطاف حسین کو لے لیں، فلاں کو لے لیں۔ جماعت جیسی بھی ہو، صحیح اچھی ہو بری ہو یا اس کی اسٹرینتھ کتنی بھی ہو، لیکن اصل لیڈرشپ ہوتی ہے جس کے اوپر لوگ جو ہے ورکر جمع ہو جاتے ہیں اس لیڈرشپ پہ، اس لیڈرشپ کو دیکھتے ہوئے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کراچی کو ایک لیڈر چاہیے، اور کراچی کی لیڈرشپ چینج ہو جاتی ہے جب ان کو جب لیڈرشپ پہچان جاتی ہے، متعارف ہو جاتی ہے تو بدل دی جاتی ہے۔ تو میں نے خط لکھا کہ یہ جو ہے اس کو بدل دیا جائے۔ لہٰذا میرے پاس سے لیاقت بلوچ صاحب کا واپس جواب آیا کہ انتخاب عالم سوری صاحب، آپ کی اس خط کو ہم نے نظم میں رکھا ہے، مرکزی نظم کے پلاننگ میں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری خط کی وجہ سے شاید ہو، اللہ کرے ہو ایسا ہی، یا جیسا بھی ہو، یہ ٹینور چینج کرنے کا معاملہ آیا، یہ حافظ نعیم الرحمن نے نہیں کرایا، بلکہ حافظ نعیم الرحمن نے تو جب یہ ان کو کاپی گئی تو وہ مجھ پہ ناراض ہوئے کہ آپ نے کیوں لکھا یہ خط اور کیسے لکھا۔ تو میں نے کہا بھائی میں ایک جماعت کا رکن ہوں اور میرے رائٹ ہے، میں لکھ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اظہار ناراضگی کیا، وہ خوش ہوتے اگر ان کے اندر نیت ہوتی کہ مزید ٹینور کو آگے بڑھانے کے، تو وہ خوش ہوتے، لیکن وہ خوش نہیں ہوئے۔ تو یہ پروف ہے۔ تو ان صاحب نے، ان کا نام تو لینا بہتر نہیں ہے، کہ انہوں نے نعیم الرحمن کو جو لالچی کہا اور کہا کہ وہ اپنے ٹینور اپنی مرضی سے دستور بدل دیا، دستور انہوں نے بدلا، مرکزی نظم نے بدلا، جماعت اسلامی کے مرکز نے یہ دستور کو چینج کیا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حافظ نعیم الرحمن تو کی خواہش تھی ہی نہیں اس معاملے میں، بلکہ یہ وہ خط گیا یا کچھ اور بھی آ رہا ہوں گی اس طرح کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ مانا، اور لوگوں نے دیکھا کہ ہاں واقعی حافظ نعیم الرحمن جیسے وقت گزارتے گئے شخصیت بنتی چلی گئی۔ میں کہتا ہوں حافظ نعیم نہ بھی ہوتے نا، شاید کوئی اور بھی ہوتا تو اس کی بھی شخصیت بنتی، شاید کچھ کم بنتی لیکن بنتی۔ تو یہ ایک لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ ٹائم دے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ نون لیگ سے خفیہ ملاقات ہے، کہ بھائی خفیہ ملاقات تو سب کرتے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے بھی کی ہے جا کے حافظ نعیم الرحمن سے، تو کیا یہ غلط ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ اس کے کس کے لیے کی؟ اگر ملاقات کی تو کسی غلط کام کے لیے تو بات ہے بھائی، آپ اگر ملاقات حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کی ہوگی تو وجوہات ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے کوئی خفیہ ملاقات کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اس کے کس کے لیے؟ فار کراچی کے لوگوں کے لیے، فار پبلک، ہمارے اور آپ کے لیے، کراچی کی بہتری کے لیے۔
اور ان کا ایجنڈا اور خواہش تو مسلسل ہی رہی ہے، کوئی کراچی کے خلاف سازش نہیں کر رہے، کوئی کسی کے پاکستان کے خلاف سازش نہیں کر رہے، اسلام کے خلاف سازش نہیں کر رہے۔ تو آپ یہ عقل مند، عجیب عقل مند آدمی ہیں کہ آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے، آپ ایک ذمہ دار رہیں، اور اس وقت یہ آپ کو سمجھ نہیں کہ یہ دراصل ملاقات جو کی وہ کراچی کے لیے کی، کراچی کی بہتری کے لیے کی، یا جماعت اسلامی کے اور جو ہے پاکستان کے لیے بہتری کے لیے کی ہے، ورنہ تو ایسے کوئی اثرات آپ کو پتہ چل جاتے کہ خفیہ ملاقات ہے۔ تو یہ کوئی تصور نہیں ہے، کسی سے ملنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم بھی ملتے کہ لوگوں سے ٹائم لیتے ہیں، اور ملتے خصوصی آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں، اور ہر ایک کا حق ہے کہ کسی بڑے آدمی سے مل سکتا ہے اور الگ سے مل کے بات کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب بات کی، مجھے ان کے علم پہ افسوس ہوا، مجھے ان کی اس سوچ پہ افسوس ہوا۔ حافظ نعیم الرحمن جیسے انسان کے لیے، شخصیت کے لیے، جس کے لیے ان کے مخالفین تعریف کرتے ہیں، اور اس طرح گھناؤنے اور گندے الفاظ استعمال کیے، تو ان کو تو اگر وہ جماعت میں تو توبہ کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے حافظ نعیم الرحمن صاحب سے اور دیگر لوگوں سے۔ انتخاب عالم سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔